الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبق نمبر 106 میں ہم نے گفتگو کی تھی حروف جازمہ کے بارے میں، لم، لما، لا، لی، ان، اور بتایا تھا کہ اس میں ان حرف شرط ہے اور یہ ایک کے بجائے دو افعال مضارع کو مجزوم کر سکتا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 107، لیسن نمبر 107، یہ الفاظ شرط سے متعلق ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم حروف جازمہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 106 میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ لم حرف نفی ہے اور حرف جازم بھی ہے اور فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لا حرف نہی ہے، منفی حکم پر مشتمل ہوتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے، یہ لائے نہیں ہے، لا تفعل، لا تکفر اور اس طرح کے الفاظ، لا تسخر۔ لما ابھی تک نہیں، not yet، not so far کا مفہوم دیتا ہے، یہ بھی فعل نفی ہے اور یہ بھی فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کرتا ہے۔ لام امر، لام زیر لی مکسور ہوتا ہے، کرنا چاہیے، must do کا مفہوم دیتا ہے، اور اس سے پہلے واو یا فا یا ثم آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے۔ ان حرف جازم بھی ہے اور حرف شرط بھی ہے، یہ شرطیہ جملوں میں دو افعال مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ اب ہم آج کے سبق 107 میں گفتگو کریں گے شرطیہ الفاظ کے بارے میں۔ یاد رکھیے کہ شرطیہ الفاظ حرف بھی ہوتے ہیں اور اسم بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 30 میں ہم نے بتایا تھا کہ آ اور حل، آ اور حل، حل اتا کا حدیث الغاشیہ، یہ دو حروف ہیں، لیکن بہت سارے اسماء ہیں، اسماء ہیں، وہ ناؤن ہیں۔ تو ان جو ہے وہ حرف ہے اور عین اسم ہے۔ تو اب یہاں غور فرمائیے کہ شرطیہ الفاظ کون کون سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان یہ حرف شرط ہے، اور حیثو اور اس، حیثو کا مطلب ہے جس جگہ، اور اس کا مطلب ہے اگر یا، تو یہ بھی اس میں ظرف ہیں۔ اور باقی جو اسماء ہیں جو استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ہے من، من کا مطلب ہے جو شخص، ما جو کچھ۔ اکثر یہ ہوتا ہے من وہ کوئی سی زندہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے یعنی جو غیر جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ ایک دوسرے کے قائم مقام بھی بن جاتے ہیں۔ آئینہ کا مطلب ہے جہاں، مکان یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً۔ انا جہاں کہیں، کیسے کا مفہوم بھی دیتا ہے، اور ما کبھی اگر کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ ایانہ یہ بھی جو ہے جب یا جگہ یا وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیفہ جس طرح، کس طرح، کیسے، تو یہ حرف استفہام بھی ہے اور حرف شرط بھی ہے۔ متی بھی جب، یہ بھی اسی طرح اسم بھی ہے، اس میں استفہام بھی ہے اور اس میں شرط بھی ہے۔ اور ایون بھی حرف استفہام بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ تو یہ اسماء ہیں۔ بعض حروف شرط حروف ہیں اور بعض حروف شرط ناؤن ہیں، اسماء ہیں۔ ذرا اس پر غور فرمائیے۔ اب ذرا ہم کچھ ان کی مثالوں پر غور کرتے ہیں۔
تو ما جو ہے یہ بھی حرف شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے. کبھی ماں کے اوپر ایک اور ماں لگا دیتے ہیں تو وہ مہما ہو جاتا ہے. ماں کے بجائے مہما. اور یہ کوئی بھی جب بھی اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. آئینہ کے ساتھ بھی کبھی ماں لگا دیتے ہیں. اینما تولوا، جہاں بھی جدھر بھی کا مفہوم یہ دیتا ہے. اور ایو کے ساتھ بھی ماں تاکید کے لیے لگا دیتے ہیں. ایما تدعو، ایما تو یہ جو بھی کا مفہوم دیتا ہے. حیث کے ساتھ بھی ماں تاکید لگا دیتے ہیں، حیثما. اور کیف کے ساتھ بھی کیف ما استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی ماں استعمال ہوتا ہے، اسما، جبکہ کا مفہوم دیتے ہیں. ان کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ ان حرف شرط ہے. اور لام کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں، لام مفتوح کے یہ حرف تاکید ہے. جیسے قد کے اوپر لام تاکید لگ جاتا ہے، لقد، تو یہ ڈبل تاکیدی مفہوم اس میں پیدا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہ ان کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا. تو اب ہم جو اصول بتانا چاہتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے کوئی بھی لفظ شرط آ جائے تو فعل مضارع اخف یعنی مجزوم ہو جاتا ہے. ان سے بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے علاوہ جو الفاظ شرط ہیں، چاہے وہ حرف ہوں چاہے وہ اسم ہوں، ہر دو صورت میں وہ جو ہے حروف شرط یا الفاظ شرط یا اسماء شرط فعل مضارع کو اخف یعنی مجزوم کر دیتے ہیں. اور دو فعلوں کو مجزوم کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا ان تغفر، اگر تم معاف کر دو. ان تغفر، تغفرو جا کے تغفر ہو گیا. تو یہ جو دو جملوں کی مثال ہے، تو ہم نے ایک مثال قرآن سے دی تھی کہ ان تنصرکم اللہ ینصرکم. ان تنصرکم اللہ، اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو ان تنصرکم اللہ، ان تنصر تو تنصرو جا کے تنصر ہوگا، اور ینصرو ینصر ہو گیا. تو اب اس کی جو ترکیب ہوتی ہے تو اس میں پہلا دو جملے ہوتے ہیں شرطیہ جملے میں. پہلا جملہ شرطیہ کہلاتا ہے، دوسرا جملہ جو ہے جزائیہ کہلاتا ہے. تو پہلا فعل سبب اور شرط ہوتا ہے، اور دوسرا فعل اس کی جزا یا اس کا جواب ہوتا ہے. یعنی اس کو جوابی جملہ یا جزائیہ جملہ کہتے ہیں. اور دونوں جملوں کے افعال مضارع اخف ہوتے ہیں. جیسے ان تغفر یغفر لک اللہ، اگر آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. ان تغفر یغفر لک اللہ. تو یہاں دیکھیے تغفیرو تغفر ہو گیا، اور یغفیرو یغفر ہوگا. ان تغفر یغفر لک اللہ. دونوں جو افعال مضارع ہیں، جو پہلا جو شرطیہ ہے اور دوسرا جو جوابیہ ہے یا جزائیہ ہے، وہ دونوں مجزوم ہو جاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.